السلام علیکم، پروگرام ریسرچ راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال امجد۔ اس وقت سرحد یونیورسٹی میں موجود ہیں، یہاں پہ ریسرچ ایگزیبیشن شروع ہے، تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہاں موجود ہیں گندھارا یونیورسٹی کے اسٹال پہ موجود ہیں، چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے گندھارا یونیورسٹی کا، تو ہم بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اینڈ یہ گولڈ الائز کاسٹ کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے۔ گولڈ الائز ہم کس طرح کاسٹ کرتے ہیں، اینڈ دس پروسیس از نون ایز کاسٹنگ۔ تو کاسٹنگ پروسیجرز میں ہم کس طرح گولڈ کو بنا سکتے ہیں، گولڈ کے کراؤنز وغیرہ بنتے ہیں۔ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کراؤنز بن سکتے ہیں، بریجز بنتے ہیں ٹیتھ کے اوپر، وہ آرٹیفیشیل ٹیتھ کا وہ ایک لک دیتے ہیں۔ ہماری میتھڈالوجی یہ ہے کہ ایک امپریشن مٹیریل، ایک ٹائپ آف مٹیریل ہوتا ہے، اسپنج ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ٹیتھ کے اوپر ہم وہ کر لیتے، پریس کر لیتے، تو وہ ٹیتھ کا ایک نیگیٹو ریپلیکا بن جاتا ہے۔ نیگیٹو ریپلیکا وہ ٹیتھ کا جس قسم کا امپریشن آ جاتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک ماڈل بنا دیتے ہیں۔ اس سے جس ٹیتھ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں وہ کراؤن، اس کے اوپر ہم ویکس پیٹرن کر لیں گے۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ویکس اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور ویکس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک اسٹک کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیتے ہیں۔ وہ ویکس ہٹا کے وہ ماڈل سے ہٹا دی ہم لوگوں نے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک اسٹک اٹیچ کر دی ہے، اسپرو کہتے ہیں اسے۔ تو اسپروئنگ کا ایک یہ پروسیجر ہے۔ اسپروئنگ کے بعد ہم اسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ایک کاسٹنگ رنگ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، اسپرو کے ساتھ ہی یہ ویکس پیٹرن ہے، اس کے نیچے اسپرو ہے، اس کے سائڈ پہ ہم لوگوں نے ایک کاسٹنگ رنگ وہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو انویسٹمنٹ مٹیریل ہے اسے ہم بریک کر کے وہ جو گولڈ کا وہ آیا ہوتا ہے اسے ہم بنا دیتے ہیں اس سے۔ تو اب یہاں پہ گولڈ اگر آپ دیکھ لیں، گولڈ ایگزیکٹلی اسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ گولڈ کا جو ہم لوگوں نے وہاں پہ آخر میں ماڈل بنایا، اسی قسم کا اسپرو بھی آیا ہے، ویکس پیٹرن جس طرح تھا اسی قسم کا وہاں پہ میٹل آیا، اور وہ میٹل اور اسپرو اسی طرح آ گیا۔ وہاں سے پھر یہ کاسٹنگ ہٹا کے اس قسم کا کراؤن آ گیا، اور کراؤن کو ہم پالش کر کے یہ پیشنٹ کو ڈلیور کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے پروجیکٹ یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے، تو اس ریلیٹڈ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں سر میرا نام ابوبکر صدیق ہے، اور میں بلانگ کرتا ہوں پشاور سے۔ میں پچھلے گریجویٹ ہو چکا ہوں۔ یہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے جو برین کنٹرول اور برین کے ساتھ کام کرتا ہے۔ برین سگنل یہ کیچ کرتے ہیں، الفا بیٹا گیم وغیرہ سگنل کیچ کرتا ہے۔ ہم نے اس کو فائنلائز کیا اور پروجیکٹ کو ڈسپلے بھی کیا، ہم نے اس کو یونیورسٹی کو دے دیا نا۔ یہ اچھا پروجیکٹ تھا، یہ ہمارا پروجیکٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس پروجیکٹ کو ہاؤس آف حبیب، اس میں ہم نے فرسٹ اوارڈ لیے پرسوں۔ ہم نے فرسٹ اوارڈ آل اوور کے پی کے سے میں سلیکٹ ہوا تھا، ہم نے اس کو فرسٹ اوارڈ لیے اس پہ۔ اور یہ یونیورسٹی آف شہر ادھر بھی ہم نے اس کو کمپٹیشن میں کیا ہے، ادھر بھی ہم نے فرسٹ اوارڈ اس میں لیا تھا۔ کہ ایک بندہ ہے وہ مکمل پیراڈائز ہے، اس کا برین وغیرہ صرف کام کرتے اور باڈی کچھ کام نہیں کرتا۔ تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ایک ایسا ویل چیئر بنایا جس میں ہم اگر ایک بندہ صرف ہیڈ سیٹ لگائے اور وہ سوچے کہ فارورڈ جا رہے تو یہ فارورڈ جائے گا، سوچے کہ بیکورڈ جا رہے تو یہ بیکورڈ جائے گا، لیفٹ رائٹ وغیرہ جائے گا، تو وہ صرف برین سے کام لے گا، وہ کوئی ہلے گا نہیں۔
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते यूनिवर्सिटी से आए हैं। मेरा नाम मदीन जमाल है, ये मेरा पार्टनर है खालिद। और हमारा ये प्रोजेक्ट ये है कि हम बाइक की फ्यूल एवरेज वगैरह को फाइंड आउट करें कि हमारा फ्यूल एवरेज कितना है, वो हमें कितना एवरेज दे सकती है, कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, हमारे टैंकी में कितना पेट्रोल रह गया। अक्सर ये चीज़ें इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको ज़्यादा मिलती है ना, कि चार्ज आपको कितना रहेगी, आप कितना कर, लेकिन हम इसको फ्यूल वाली बाइक से भी लाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो अपना इंट्रो करवाएं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है? ओके, थैंक यू। हम कुर्तबा यूनिवर्सिटी से हैं और 3rd सेमेस्टर MSc ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और हमने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है वो बेसिकली स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन का हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट देख रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट वन हमारा उसका इकोलॉजी है कि इकोलॉजिकली स्कॉर्पियन जो है वो किस एस्पेक्ट से रह रहे हैं। दूसरा हम उस पर मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे हैं। थर्ड वन उसका जो है बारोइंग्स जो पैटर्न है कि वो ज़मीन के अंदर अपना घर किस तरह बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसका बेसिकली घर है। फोर्थ वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसकी माइक्रोबल इफ़ेक्ट को देख रहे हैं। जिस तरह अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में और दुनिया में जो है बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, 5th जनरेशन तक हम पहुँच चुके हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो स्कॉर्पियन का वेनम है उसको अगर आप यूज़ करें तो हम उसके एंटी माइक्रोबल इफेक्ट को कर सकते हैं। दुनिया में भी जितने स्कॉर्पियन है उसके जो इस आर्किटेक्चर का पैटर्न का साइज़ है और पाकिस्तान में वो आलमोस्ट सेम है। हमारे जो स्कॉर्पियन है उसके कल्चर और मार्फोलॉजिकली इकोलॉजिकली जो है वो बिल्कुल सेम है। तो क्यों ना हम अपने कंट्री को एक स्कॉर्पियन के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट है इसको डेवलप करें और जो टूरिज़म है और जो स्कॉर्पियन के हैबिटेट है इसको जो है आगे बढ़ाए, ताकि हमारा कंट्री का नाम भी रोशन होए और उसके जो बेनिफिट है वो भी हमें जो है मिलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कैसे हैं? बस खैरियत है सर। अच्छा, अपना तारुफ कराएं और अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी बताएं। जी, मेरा नाम सज्जाद अली है और मैं टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से? सरहद यूनिवर्सिटी से। जी जी। अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमें बताएं कुछ। जी, ये हमने बनाया है मल्टी सोर्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल, जो नॉर्मल साइकिल को हमने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक साइकिल में। इसमें हमने 3 सोर्सेज लगाए हैं। एक सोलर है, दूसरा जनरेटर है और तीसरा जो है ना वो वापडा से ये चार्ज होती है। ये जो है ना नॉर्मली जो 60 kg पर हमने टेस्ट किया था, तो इसका स्पीड जो है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड। और ये एक चार्ज पे जो है वो 40 किलोमीटर जो है ना वो तय करते हैं। अच्छा जी, काफ़ी अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट लग रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए हुए इस रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं? ये 3D प्रिंटर फॉर ह्यूमन डिसेबिलिटी मेडिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट है ये। इसका मकसद ये है कि अगर इंसान के कोई अज्जा ख़राब हो जाएं या एक्सीडेंट में कोई नुकसान हो जाए या बंदा माजूर हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए पार्ट्स बनाता है मुख्तलिफ़ मटीरियल्स में, ताकि बंदे के जो माजूरियत है उसको ख़त्म किया जा सके। इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत सारी हैं, लेकिन मेडिकल में जो है इसका ये है कि हार्ट बोन्स भी बना सकता है, कार्ट्रिज बोन्स भी बना सकते हैं और ड्रग डिलीवरी भी कर सकता है। इसमें इस तरह के मटेरियल्स भी आते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो बंदा उससे कैप्सूल या दवाई बना के वो भी हम उसके डिलीवर कर सकते हैं, वो अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाती है।
پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور پھر اپنے پروجیکٹ ریلیٹڈ بھی کچھ بتائیں. سر مائی نیم از ضیاء اللہ, آئی بلانگ ٹو سرحد یونیورسٹی. اور اسی سال ہم نے یہ FYP میں یہ الیکٹرک بائک تیار کیا نا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی کتنا بہت بڑا بحران ہے نا, تو اس کے تناظر کے مقابلے میں ہم نے الیکٹرک بائک تیار کیا نا. اس میں ہم نے 60 واٹ بیٹری یوز کی ہے اور 500 واٹ ہب موٹر یوز کی ہے. یہ سولر سے بھی چارجیبل ہے اور AC سے بھی چارجیبل ہے. آئندہ کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں یہ پاسبل ہوگا, یہ اس کا کوئی آپ کو پازیٹیو وہ لگ رہا ہے؟ یہ تو انشاءاللہ 2-3 سال میں بہت پاپولر بن جائے گا نا, کیونکہ آج کل پاکستان میں انرجی کی بہت زیادہ کرائسس ہے نا. تو میرے خیال میں یہ سولر سے بھی چارجیبل ہے, تو یہ لوگوں کی فائدے کے لیے بہت مفید ہے. پہلے تو یہ بتائیں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور پھر اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ. سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے میرا, اور میں 8 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہ میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے. یہ ہمارا ٹیسٹنگ یونٹ ہے اور وہ ہمارا فائنل پروڈکٹ ہے. تو یہ ہماری پوری پروجیکٹ کی ایکسپلینیشن ہے. یہ ہمارا پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے وائرلیس کنٹرول انڈسٹریل کنویئر سسٹم یوزنگ اپلائڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پرابلمس ہیں نا جو آج کل جو ہمارے پاس انڈسٹریز میں ہے, وہ ہے جو ہمارا جو کنٹرول اپروچ ہے وہ ہمارا مینول ہوتا ہے اور سیکیور بھی نہیں ہوتا ہے. اور جو انڈسٹری ہمارا اسٹینڈرڈ ہے وہ 3.0 ہے. تو جو مین آبجیکٹ ہے ہمارا تھا کہ 3.0 سے ہم نے 4.0 پہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے. یہ ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک سوئچ کے بارے میں یہ IG5A کے یہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 فیس موٹر ہو گئی, یہ ایمبیڈڈ کنٹرولر ہو گئے, اور یہ ہمارے پاس بلوٹوتھ ماڈیول ہے جو کہ ہمارے پاس پیچھے کرا ہے. اور یہ ہمارے پاس یہ فائنل پروڈکٹ ہے. اس کے میں آپ کو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہمارے پاس یہ ڈائیگرامز ہے, جس میں ہمارے پاس یوز کیس ڈائیگرام, ایکٹیویٹی ڈائیگرام, سسٹم سیکوینس ڈائیگرام اور ڈیٹا فلو ڈائیگرام, مطلب یہ سارے ڈائیگرامز ہے. یہ میں نے فرسٹ انڈسٹریل پروجیکٹ میں نے سافٹ ویئر مینجمنٹ کے پرنسپلس کو اپلائی کیے. اچھا جی, بیسیکلی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری جو انڈسٹریز ہے نا اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ جائیں گی. جو بعض ملک میں آپ دیکھیں نا, جیسے کہ A3 ایسوسیشن جیسی انڈسٹریز ہے, وہاں پہ سائبر سیکیورٹی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا اور ڈیٹا سائنس جیسے ایکسپرٹ ہے. پاکستان میں دیکھیں نہیں ہے. تو میں فرسٹ ایسا بندہ ہوں کہ ہماری انڈسٹری میں ایسی چیزیں ہو. مطلب آپ نے ایک پروجیکٹ وہ کیا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ فار ایگزامپل انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ یہ اپروچ کریں تاکہ ہمارے پاس ایک سیف اپروچز ہوں. ہاں یہ چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ السلام, آئی ایم گڈ. اچھا جی, آپ پہلے تو یہ بتائیں کون سے یونیورسٹی سے ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا بتائیں اور پھر اپنے پروجیکٹ کے لیے. Okay, so this is me Sumbalina. I'm from Iqra National University and today this is the final collection display of mine from the fashion department. The theme of my display is Soul Shift. Soul Shift is something like trauma, say transformation towards growth. So this whole collection is basically based upon my own story. I've been since childhood I've been bullied for my looks and for the body shape type. So this collection is the story or the journey of myself. The escape is showing that the dupatta or the boundary wall that I created myself, when you have the trauma, you are unable to get opportunities in the society. So here the colors are shifting from the darker tone. Darker tone basically shows the depression side of myself. This is all dark again, which shows I was completely in a depression phase. Then my mom helped me and she said that you have to get out of this situation. It's not right. Then I added my inspiration board to show the map way or the road map from getting out of this phase. I came here and I'm so happy that I got this opportunity, because we get the opportunity to show our work to the world. You get the opportunity to show your work, creativity, you get social, aapka jo message hota hai wo a lot of people knows about it. So I'm very thankful for today's event as well. So yes, I should say that it should be done in any university. Thank you.
अपना नाम बताएं और कौन सी यूनिवर्सिटी से? जी, मेरा नाम ज़ैनुल्लाह है और मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हूँ इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर से। हमारे कंट्री में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको एक किस्म का एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो इवेंट्स हैं या एग्जीबिशन है वो बहुत कम लेवल पे हो रहे हैं। जो आइडिया अच्छे होते हैं लड़कों के, लेकिन एक तो उनको सपोर्ट नहीं होती क्योंकि लाजमी बात है सॉफ्टवेयर को आप आगे लेके जाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म में आए, अपने जो उन्होंने एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, अगर वो शेयर करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, तो उसका एक आइडिया एक्सप्लोर होगा लोगों के साथ। तो हो सकता है कि उसका आइडिया अच्छा हो और ये भी हो सकता है कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सपोर्ट मिले और वो आइडिया हमारा हिट कर जाए। जी, आपका नाम और कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? वजीहा शकील फ्रॉम सीकॉस यूनिवर्सिटी पेशावर. I am a student of MS Biotechnology and currently I am here for my final year research project exhibition. तो आपने जो यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो आपको यहाँ पे क्या लगा कि ये इस तरह के इवेंट होने चाहिए, कोई फ़ायदा है आपको कोई अच्छा रिस्पांस मिला या नहीं मिला? यस जी, इस तरह के इवेंट जो हैं बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। लाइक हमारे स्टूडेंट सोसाइटी के लिए लाइक इस तरह की कोलैबोरेशन से हमें न्यू इनोवेशंस का पता चलता है। हम डिफरेंट फील्ड्स के यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को देखा है, लाइक आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग्स भी हो गए, इंजीनियरिंग भी हो गया, साइंस स्टूडेंट्स भी हो गया। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशन हो जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लाइक वो ज़्यादा कौन से एनवायरनमेंट के लिए किस तरह है, सोसाइटी के क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस तरह के मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन इस टाइप के होने चाहिए और इससे लाइक बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें इनोवेशंस वगैरह का पता चल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा उस्मान है। मैं भी सीकॉस यूनिवर्सिटी बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पे हम आए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले के लिए भी। और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए क्योंकि इस तरह के इवेंट्स में डिफरेंट कोलैबोरेशंस होती हैं जो कि डिफरेंट अवेयरनेस जो है उससे अराइज होती हैं। हम सरहद यूनिवर्सिटी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बाकी यूनिवर्सिटी को भी इस तरह इंटरडिसिप्लिनरी जो यूनिवर्सिटी आपस में जो है कोलैबोरेशंस करती हैं तो वो होनी चाहिए ताकि डिफरेंट इनोवेशंस का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का वो एक दूसरे को पता चले, आइडियाज़ जनरेट होते हैं इस तरह से और बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। सरहद यूनिवर्सिटी में आज हमने केपी की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान प्रोजेक्ट कंपटीशन का इनेकाद किया। इसमें तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने प्रोजेक्ट्स इस कंपटीशन में पेश किए। एक बड़ा हेल्थी मुकाबला रहा, बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया। इस प्रोजेक्ट कंपटीशन से, इस पार्टिसिपेशन से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होती है जिससे वो इनकरेज होते हैं फ्यूचर में मज़ीद बेहतर काम करने के लिए ताकि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं और अपना जो जितना वो रिसर्च करेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इससे मुल्क को कौम का भी फ़ायदा होता है, यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़ायदा होता है और एक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आती है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपस में आएँ, आपस आइडियाज़ शेयर करें, कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, एक क्लोजली आपस में काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब ने पार्टिसिपेट किया और अपने अच्छे ख़यालात का इजहार किया और ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम रहा। सब बच्चे खुश हैं तो बस ये हमारी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, अपना तारुफ कराएं और ये आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? आई एम इंजीनियर फवाद अहमद वर्किंग एज OB कन्वीनियर एट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर। जो यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट, कुछ इस मुताल्लिक आप बता सकते हैं?
بیسیکلی یہ ایک ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہے. ہم لوگوں نے ایک ایسا پروجیکٹ کیا ہے کہ جب ہم مٹیریل ٹیسٹنگ کرتے ہیں سائٹ پہ تو ہمیں سلنڈرز بنانا پڑتے ہیں, تو وہ پھر ہم لے جاتے ہیں کمرشل ٹیسٹنگ کی طرف ہم جاتے ہیں, اور وہ ہم ایک UTM ایک مشین ہوتا ہے یونیورسل ٹیسٹنگ مشین, اس کے تھرو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا پروجیکٹ اس پہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوکل نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ کے لیے جو ایکوپمنٹس ہے وہ ہم یوز کر لیں اور اس سلنڈر کو ہم ضائع نہ کر لیں. تو اگر اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو یہ ہم پھر آگے جا کر ایز اے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ایز اے کرب سٹون, ٹف ٹائلز وغیرہ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک. آپ اپنے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. جی یہ میرا فائنل پروجیکٹ ہے جو کہ میرا ٹائٹل ہے پکسل اینڈ تھریڈز بریجنگ سینچریز ود ترکش اٹومن موسک آرٹ اینڈ ماڈرن انٹیریئر. میرے جو انسپریشن ہے وہ ترکی کے ایک موسک ہیں جو کہ سکاریا ایک صوبہ ہے, وہاں پہ ایک موسک ہے, وہاں پہ ایک آرٹسٹ ہے, انہوں نے وہاں پہ 30 سالوں سے وہ موسک میں کام کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے برشز کے تھرو, ملی میٹر برشز کے تھرو, پینٹنگز کے تھرو کام کیا ہے ٹائلز پہ, اور میں نے وہاں سے اپنی انسپریشن لی ہے. آج کل جو ہے دیکھا جائے تو یوتھ, فیملیز, آفس سب جو ہے ماڈرن انٹیریئر کا ٹرینڈ ہے اور ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اور پھر میں نے اپنے ڈیزائن جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ ساتھ میں وال لیمپ ہے, اس میں میں نے کارونگ کے تھرو اپنا ڈیزائن شو کیا ہے. مختلف یونیورسٹیز کو اکٹھا کرنے کا ایک پلیٹ فارم پہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ دوسرے لوگ کیا کام کر رہے ہیں تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, اور اسٹوڈنٹس یا ایک طرح سے وہ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے ایکویلنٹ وہ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اور یہ خود کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے نئی چیزوں کے لیے آئیڈیاز نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ ان کے ساتھ آئی ہوئی فیکلٹی کو بھی ملتے ہیں. پھر ایک ہمارے درمیان کمپٹیشن کی جگہ کولیبریشن کی انوائرمنٹ پیدا ہوتی ہے. آپ نے ابھی جو پروجیکٹس دیکھے جس میں 8 مختلف یونیورسٹیز کے پروجیکٹس آئے ہیں, آپ نے دیکھو کافی ڈپلیکیشن ہے. یعنی 3 یونیورسٹیز نے 3D پرنٹر بنائے ہوئے ہیں, مختلف لوگوں نے سولر سسٹم بیسڈ یا بیٹری پاور بیسڈ سائیکل بنائی ہوئی ہیں, ویل چیئرز بنائی ہوئی ہیں. تو یہاں میں نظر آتا ہے کہ تقریباً ایک ہی جیسی ریکوائرمنٹس پہ, کیونکہ جو آپ کو نیڈ نظر آتی ہے اس پہ ہر بندہ کام کر رہا ہے. تو یہاں آ کے ایک بندے نے ایک چیز اچھی بنائی ہوئی ہے, دوسرے نے اسی چیز کی کسی اور اسپیکٹ پہ امپرومنٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ان کے وجہ ہے کہ جی میں نے یہ اچھا کام کیا تھا, اس نے یہ اچھا کام کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جی یہ چیز ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, ہمارا اچھا فیلڈ ہے, لیکن اس کے اندر جو میکینیکل پارٹ ہے اس کے ایکسپرٹ کسی دوسری یونیورسٹی میں ہے. تو آج اگر ہم ایک یونیورسٹی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں انٹر ڈپارٹمنٹ یا انٹر ڈسپلنری پروجیکٹس, جس میں ایک میکینیکل انجینئر, ایک الیکٹریکل انجینئر, ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ 3 مل کے کام کر رہے ہیں, تو کل کو ہو سکتا ہے کہ یہی 3 یا 4 لوگ مختلف یونیورسٹیز کے مل کے کام کریں ایک پروجیکٹ پہ, اور پھر ہم زیادہ اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں, زیادہ اچھے پروڈکٹ بنا سکیں. میرا نام ڈاکٹر افتخار علی ملک ہے. میں گندارا یونیورسٹی میں ہوں, کمیونٹی میڈیسن میں. یہاں پہ ہم نے جو بھی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اسپیشلی ٹائیفائڈ پہ, اور یہاں پہ مختلف جو پروجیکٹ مال نیوٹریشنس پہ, تو ان کو ہم نے یہاں پہ پریزنٹ کروا دیا, ڈینٹسٹری میں بھی اور میڈیکل سائٹ پہ بھی. تو انہوں نے ان کو کافی وہ اپریشیٹ کیا. میں بریگیڈیئر احمد حسین بشوانی ہوں, بیسیکلی جنرل اور ویسکولر سرجن ہوں. گندارا یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں کبیر میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں, اور یہ سارے پروجیکٹس مجھے بڑے پسند آئے, اور اس میں بڑے انوویشن بھی ہے اور بہت
रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इसमें काफ़ी फ्यूचर के लिए काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं अगर इन्हीं को हम आगे प्रैक्टिकल उसमें शेप दे दें और यही प्रोजेक्ट्स आगे कमर्शियल लेवल पे अगर इस्तेमाल हो जाएं तो हमारे मुल्क के लिए काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। और मेरा ख्याल है इस किस्म की बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इसको फॉलो करना चाहिए और हमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ को पैटर्नेज भी होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे इनकरेज भी होना चाहिए। जो सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब और इंशाल्लाह हमारे मुल्क का फ्यूचर बहुत ही रोशन है। यहाँ पे जिस तरह मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हुए हैं और देखा है मैंने कि सबके एक्सपीरियंसेस शेयर भी कर रहे हैं। इससे एक तो ज़ाहिर नॉलेज जब शेयर होता है तो उससे सबको फ़ायदा होता है और तरक्की होती है। दूसरा जो बच्चे इसको जैसे सिर्फ देखने वाले लोग हैं अब उनको भी फर्दर मोटिवेशन भी मिलती है और वो भी आगे उनके लिए एक बशले राह उनको मिलता है और वो ये एक ऐसी एक्टिविटी मैं समझता हूँ बाकी इंस्टीट्यूशंस जो जिन्होंने अभी तक नहीं किया या जो उसमें पीछे हैं तो उनको भी एक किस्म का इंसेंटिव मिलता है और इस तरह बाकियों को भी उनको फॉलो करना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ये मेरा ख्याल है सरहद यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छा एक कदम है। जी अपना नाम बताएं और अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आप लेके आए हैं उस रिलेटेड कुछ हमें बता सकते हैं तो। मेरा नाम मुबशिर अहमद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का और नादिन यूनिवर्सिटी में और एक डायरेक्टर भी हूँ। अच्छा, जो आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया हुआ है तो इस एग्जीबिशन में, तो क्या आप हमें उस रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हमारे 3 डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए। एक जो है हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, दूसरा इंग्लिश डिपार्टमेंट, थर्ड जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो ऐप्स के रिलेटेड है और उन लोगों ने जिस तरह हमारा अमेज़न है उसके रेप्लिका बनाए हुए और जो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के वो डिफरेंट थ्योरीज को उन लोगों ने टेस्ट किया है, उसके हमारे जो सोशल इम्पोर्टेंस है उसके लैंग्वेज मिसकम्युनिकेशंस के उसके बारे में है और जो हमारे मैनेजमेंट के उसमें हमने 2 चीज़ों को 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किए। एक जो हमारा सोशल मीडिया है उसके इन्फ्लुएंशियल फैक्टर जो बिजनेसेस के लिए वो उसने प्रॉपर्ली एक मॉडल प्रेजेंट किए और जो उसके साथ एक और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। एक्चुअली एक QR कोड क्रिएट किया है और उस QR कोड के बेस पे जो है हम अटेंडेंस और को-करिकुलम एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं उसमें। अगर हम दुनिया में देखें और दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है आप देखें इकॉनमीज़ है वहाँ पे इस तरह एग्जीबिशंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह एग्जीबिशन होने चाहिए और ये सरहद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और फ्यूचर में हम ख़ुद भी इस तरह सोच रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसने हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग दे दिया। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें ये चीज़ें मिसिंग है। थ्योरीज तो हम पढ़ते रहते और थ्योरीज को प्रैक्टिकल में लाना और फिर इंडस्ट्री के गैप्स को आइडेंटिफाई करना, तो ये एग्जीबिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। मेरा नाम मोहम्मद सुदैस है और मैं अब्बासी यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा जी, जो आपने ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट वो डिस्प्ले किया है इस रिलेटेड आप कुछ हमें बता सकते हैं? ये असल में ये मॉडिफाइड फॉर्म है, जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है उसके मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें हम जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है उसमें हमने चेंजेस की हुए हैं थोड़ी सी ताकि मॉडिफाइड बन जाए। ये सेल्फ इंटरलॉकिंग है, ये ख़ुद आपस में जुड़ जाती है। इसके लिए किसी किस्म की भी मोटर की ज़रूरत नहीं, अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं, बस कोई आम बंदा भी इस प्रोजेक्ट को कर सकता है। अच्छा जी, मतलब नॉर्मल ब्रिक्स भी होती हैं, आपने ये बनाई हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या इनका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये कि ये इजीली इससे कुछ भी बना सकते हैं हम, पार्टीशन वाल्स बना सकते हैं, वाल्स बना सकते हैं इजीली। सेकंड में इसकी कास्ट बहुत कम आ रही है हमारे साथ। जो नॉर्मल ब्रिक्स की कास्ट आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें मोटर की ज़रूरत नहीं होती, सीमेंट की ज़रूरत नहीं, तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। अनस्किल्ड लेबर भी बना सकता है, जितनी वाल हम इससे बनाना चाहते हैं कमरे के लिए वो बन सकता है इसमें।
ہمارے بچوں کو ہم ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کو وہ پبلک کر دیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بچے انوویشن کرتے ہیں، یہ انوویشن ہے، نئے پروجیکٹ ہے، اس میں وہ کوشش اپنی طرف سے کریں کہ نیا کام کریں. اور یہ انوویشن بہت ہی اہم ہے کیونکہ آخر میں جو ہے نا اس کا لیول اونچا ہو سکتا ہے انوویشن کا، اور وہ الٹیمیٹلی اپلائیڈ سائٹ پر جو ہے نا وہ سارے پروجیکٹ جو تھے اکثر وہ اپلائیڈ نیچر کے تھے، بلکہ سارے کے سارے اپلائیڈ نیچر کے تھے. اور آج کل ہم اس چیز کی طرف خاص توجہ دے رہے ہیں کہ جو ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کی کوئی اپلیکیبلٹی ہو تاکہ وہ سوسائٹی اور ملک کے کام آ سکے. یہاں پر سرحد یونیورسٹی میں تو اگر آپ ایک ہی جملے میں کہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف دی یونیورسٹی. میرا نام محمد اسامہ ہے اور میں سیکوز یونیورسٹی آف آئی اینڈ ریسرچ سے پشاور سے طالب علم ہوں. اچھا جی، جو آپ نے یہاں پہ یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے اپنا پروجیکٹ، تو اس ریلیٹڈ کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کچھ ایکسپلین کریں اس کو. جی سر یہ ہم نے ایک انٹرپرینورشپ لیول کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے. بیسیکلی پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر ہر روز فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ آف سیزن میں ہمیں چیزیں اس طرح کے ریٹ پہ نہیں ملتی جس طرح ہمیں آن سیزن میں ملتی ہے. ابھی جس طرح آپ ویڈیوز چل رہی ہے کہ ترہم بارڈر پر سارے وہ ٹماٹر وغیرہ سارے سبزیاں خراب ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ایک ڈرائر بنایا ہوا ہے ایز اے FOP. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ وہی جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے اس سے جو سیف ماسٹر ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اور اسے ڈرائی کر دیتا ہے. پھر اس کی لائف ٹائم امپروو ہوتی ہے، اس سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے جو پرائز ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بڑی اچھی ملتا ہے. جی، آپ کا نام اور آپ کون سی یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ میرا نام یاسین خٹک ہے اور میں سیکوز یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں، میکینیکل ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اچھا جی، آپ نے یہ پروجیکٹ ڈسپلے کیا ہوا ہے تو یہ اوپر مجھے سولر پینلز بھی لگ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا مجھے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کس ریلیٹڈ ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی بیسیکلی آپ جیسے جانتے ہیں آج کل کنٹیمنیشن آف واٹر بہت زیادہ ہے، سالڈ ویسٹ پانی میں بہت ہوتے ہیں، سوئمنگ پولز میں بھی بہت ہے، اور یہ ہم مینول پروسیس جو یوز ہوتے ہیں جیسے کہ نیٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں پیپل، اور لیک کو بھی مطلب ٹورسٹ وغیرہ جاتے ہیں تو سالڈ ویسٹ ہر جگہ پہ پھینکتے ہیں تو لیک بھی کنٹیمنیٹ ہوتا ہے. تو اس سے موٹیویٹ ہو کے ہم نے یہ ڈرون لایا. یہ بہت ہی سسٹینیبل اور ریلائبل ہے، یہ ہائیلی ایڈوانس ڈیوائس ہے. یہ بیسیکلی جاتا ہے سرفیس آف واٹر پہ چلتا ہے اور وہ جو سالڈ ویسٹ ہے اور ڈیبرس ہے اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور اسی طرح اس کو مانیٹر بھی کرتا ہے کہ بھائی یہ اتنا کنٹیمنیٹڈ ہے. اس میں ہم نے سینسر اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ جو کنٹیمنیشن کو مانیٹر بھی کرتا ہے کہ بھائی یہ پانی اتنا تو اس کو فردر کس طرح ہم صاف کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سب یہ کلیننگ ریگارڈنگ سے بھی جو وہ آئے تھے ججز تو انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ کمرشلائز آپ کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ ٹیکنالوجی ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر سب ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک انوویشن ہے پاکستان میں اگر اس کو ہم فردر انڈسٹریز میں یوز کریں. اور باقی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جو کوئی ایگزیبیشن ہو گئی یا باقی سیمینارز وغیرہ، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہونے چاہیے یا یہ کوئی فائدہ ہے ان کا؟ جی فائدہ تو بہت ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہو جاتی ہیں، ہماری جو ہے ویژن بڑی ہو جاتی ہے سب سے مل کر، اور کمیونٹی بھی سوسائٹی بھی ایک بن جاتی ہے، ایک لرننگ پروسیس کے لیے ایک سوسائٹی بن جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سال میں ہوتا رہے تاکہ ہم بھی تھوڑا ویژن ہمارا بڑھا دیں. جی، آپ کا نام اور آپ کون سی یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ میرا نام سید محمد عادل شاہ ہے، میں سیکوز یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. جی، یہ آپ نے جو یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں جو آپ کا پروجیکٹ ہے، تو کیا آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیسیکلی اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، بالکل میں بتا سکتا ہوں. یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے بارے میں ہے. یہ ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یوزولی ہمارے جو مین پرابلم ہے وہ ٹریفک پرابلمس ہوتے ہیں، انٹرسیکشنز پر یوزولی جو ہے ٹریفک جیمز رہتے ہیں وغیرہ. تو اس طرح ہم نے یہ اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ایک انٹرسیکشن ہے، تو اس کے مین آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ یہ ٹریفک کنجیشن کو ہمارے ساتھ ریڈیوس کرتا ہے، ایمرجنسی وہیکلس کو پرائورٹائز کرتا ہے، اور جو ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کریٹ کرتا ہے، اور ٹریفک سگنل آپٹیمائزیشن اس میں ہوتی ہے. کنجیشن جو ہے ہم اس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ایک انٹرسیکشن ہے ہمارے پاس،
تو اگر چاروں سائڈ سے ہمارے ساتھ گاڑیاں آ رہی ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ ٹریفک ڈینسٹی زیادہ ہے تو یہ جو ہے الٹراسونک سینسرز اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور جو ہے پھر آرڈینو میگا کو سگنل بھیجیں گے, پھر واپس جو ہے ٹریفک سگنلز کو وہ سگنلز بھیجتے ہیں. تو یہ سائڈ پھر ہمارے ساتھ گرین ہو جائے گی, باقی سارے جو ہے ریڈ ہو جائیں گی. تو مطلب یہاں سے جو ہے وہ ٹریفک ڈینسٹی اور جو ٹریفک کنجیشن ہمارے ساتھ ہوگا وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے پھر اس میں یہ ہے ہمارے ساتھ RFID ریڈر اور RFID ٹیگز یوز ہوتے ہیں. یہ ایمرجنسی وہیکلس کے لیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایمرجنسی وہیکلس ایک طرف سے آ رہی ہے تو اگر ایک فلو ہو رہا ہے وہاں پر اور ایمرجنسی وہیکل بھی آ رہا ہو تو یہ چپ جو ہے RFID ریڈر کی مدد سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. باقی سارے روڈز بلاک ہو جائیں گے اور جو ہے وہ پاتھ کھل جائے گا ایمرجنسی وہیکل کی. جی آپ کا نام اور کون سی یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ اچھا سر, میرا نام سید ذیشان احمد ہے, میں سیکوز یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا سر, جو میرا پروجیکٹ ہے وہی ای بائک کا مطلب الیکٹرک بائک. الیکٹرک بائک سے مراد یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے فیول کے حالات بہت پیک پہ جا رہے ہیں نا, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے ایک یہ بائک معرفی کی ہے کہ اس میں یہ کہ لانگ ڈسٹینس بھی ہمیں دیتی ہے. دوسری یہ تو چارجیبل ہے. صحیح ہے سر, فیول کا وہ اچھا مینٹیننس, زیرو مینٹیننس ہے, نوائس لیس ہے, شور وغیرہ نہیں کرتی, انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے. اچھا اس حوالے سے سر یہ ہم لوگوں نے بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے کہ اصل میں ہم نے جو ہمارا مین فوکس تھا وہ پیٹرول اور اس حوالے سے تھا, کیونکہ آج کل پہ فیولس کے حالات تو بہت ٹف جا رہے ہیں. تو ایک بار یہ جب چارج ہو جائے تو سر یہ ہمیں 60 to 70 کلومیٹر کا ڈسٹینس دیتی ہے. جی سولر پہ بھی چارج ہو جاتی ہے. یہ اگر بجلی پہ ہم چارج کرتے ہیں تو یہ فل جب چارج ہوتی ہے تو 1 یونٹ لیتی ہے, اور 1 یونٹ 50 روپے کا ہے آج کل تقریباً, یا 40 کا, اور پھر تقریباً 60 کلومیٹر ہمیں دیتی ہے. اور مطلب جو میکسیمم RPM ہے وہ 70 to 80 RPM ہے, میکسیمم RPM جو ہے. اور باقی جو یہاں پہ ایگزیبیشن ہوا ہے تو اس ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ کو اپریشیشن ملی ہے یا لوگوں کا کیا رسپانس رہا ہے؟ یس سر ہمیں تو بہت اچھی ہے, سب لوگوں نے ہمیں بہت ایفرٹ دی ہے. بہت تھینک یو سب کا, بہت بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ سرحد یونیورسٹی کا کہ ان لوگوں نے اتنی بڑا ایونٹ آرگنائز کیا ہے. Honorable Chief Guest, respected Guest of Honor, worthy Vice Chancellor, our guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan, Assistant Professor in the Faculty of Management Sciences, Sarhad University, Peshawar. First of all, I would like to call Qari Muhammad Sadiq from Department of Business Administration to recite few verses from Quran Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Jazakallah. Chaji, let me give you a brief overview regarding this event. That is Inter-Universities Project Exhibition Competition 2023 is being jointly organized by Private Chartered Universities Forum and in collaboration with the Higher Education Regulatory Authority Khyber Pakhtunkhwa. یہ جو فورم ہے اس میں 9 پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جو کچھ اس ترتیب سے عباسین یونیورسٹی انہوں نے آج شرکت کی ہے ان مقابلوں میں، اور سکاس یونیورسٹی ہے، سٹی یونیورسٹی ہے، گندھارا یونیورسٹی ہے، اقرا نیشنل یونیورسٹی، ناردرن یونیورسٹی، پریسٹن یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی، اور ہاسٹ کر رہے ہیں سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور. اچھا جی، پریویسلی جو انٹر یونیورسٹیز ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوا تھا انڈر دا امبریلا آف پرائیویٹ چارٹرڈ یونیورسٹیز فورم، تو اس نوعیت کا اس کے بعد جو آج ایگزیبیشن ہے یہ پہلا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی فرسٹ ون which has provided the opportunity to our students to display their projects in different disciplines. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی کرنٹ چیئرمین صاحب کو کہ وہ ہر موقع پہ اپنی اسٹوڈنٹس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. آج کے ان اہم مقابلوں میں 8 یونیورسٹیز نے حصہ لیا جن کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک کیٹیگری ہے، لائف سائنسز کی، مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز، اور سائنسز کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی. ٹوٹل 86 پروجیکٹس ڈسپلے کیے گئے اور مور دین 180 پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا. اب ان کی جو پروجیکٹس تھے ان کو جانچنے کے لیے ہمارے جیری ممبرز صاحبان ان کا انتخاب کیا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی، اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا تعلق دیگر یونیورسٹیز سے ہیں تاکہ چونکہ ایک مشترکہ ایونٹ ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی دل میں ایسی بات نہ آ جائے، تو اس کے لیے شفافیت کا خیال رکھا گیا ہے. ان کے آنے کا بھی بہت شکریہ. اچھا جی، کچھ اسے طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ ہر کیٹیگری میں 3 پوزیشن سامنے آئیں گے، یعنی 3rd پوزیشن، 2nd پوزیشن اور 1st پوزیشن ہولڈر. تو اس اہم فریضے کو ہمارے جو جیری ممبرز ہیں انہوں نے سر تک پہنچایا ہوگا امید ہے، اور پھر آج وہ اپنے انعامات وصول کریں گے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر قاسم جان صاحب، جو اس صوبے کے عظیم ثبوت اور سائنس کی دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سرحد یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں. And currently our honorable chief guest is the provincial minister for higher education. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ سر. آپ کی تالیوں کی گونج ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر ان کو ویلکم کریں. اچھا جی، ہمارے آج کے پروگرام کے جو گیسٹ آف آنر ہیں وہ محترم جناب فضل قادر صاحب ہیں، جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی خیبر پختونخوا کے، اور جن کی کوششوں اور تعاون سے آج جیسی مفید سرگرمیوں سے ہمارے طلباء فائدے اٹھاتے آ رہے ہیں. ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں. ویلکم سر. ہمارے دیگر گیسٹس ہیں، معزز گیسٹ ہمارے جن کا تعلق پرائیویٹ چارٹرڈ یونیورسٹیز فورم سے ہیں، ان کے بھی تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں حوصلہ افزائی کی ہماری اور شرکت کی. ناؤ with due reverence, I would like to call our worthy Vice Chancellor, Sarhad University, Professor Dr. Salim Rahman Sahab, to express his views on the day. Please, sir. Professor Dr. Qasim Jan Sahab, Honorable Minister, Higher Education, Fazl Qadir Sahab, Chairman, Higher Education Regulatory Authority, distinguished guests from different universities, from HERA, deans, faculty members, from all the participating universities, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Sir, it is indeed a pleasure to host you here today, and that makes me recall our interaction some 22 years back. Sarhad University got its charter on 30th of August
And on 1st of September, 2 days later, our campus was inaugurated. And we too worked very hard for that. That was a time when I switched from my military position in Pakistan Air Force to one in civil, using civilian clothes. And that was my transition period. And I learned a lot from Dr. Qasim Jan sir. Even today, I share those experiences with my colleagues, especially Nasir and control examination, whenever we sit together. I will not go into the details, but you must have seen the journey that not only Sarhad University, but all the 4 universities which got charter on the same day, City, CCOS and Qurtuba, and subsequently Iqra and Abbasi in Northern. We have been through thick and thin. We have faced various problems, but we have all come out of all such crises. I recall in 2002 when HERA was made and Professor Karim Khan was the first chairman HERA. He would attend our meetings of the vice chancellors of private universities, and he would try to help us. And today, after almost 22 years, we still see a chairman who heads an organization which is named as Regulatory Authority. And if you look at their act or charter, it says to regulate, to streamline. But here, these people are, particularly sir in your tenure, that you act more as facilitator, as supporter, as financer. And because of that, we feel a self of belongingness, that we are one body, not Sarhad University, not CCOS University or City University, all private universities along with HERA, that we are working for the same cause, and that is educating our youth. As mentioned in the introductory speech by Irfan Sahab, we have had one such function, and by the way, Sarhad University hosts these because currently we have the, can say, convenership of the Private Charter Universities Forum, PCUF. If this presidentship goes to some other university, this convenership, hopefully that university will be hosting such events. So with the collaboration of HERA, we, some couple of months back, held a declamation contest, and it was more than a contest in which students from all the participating universities took place, but it was more important that Chairman HERA, he interacted with students and he tried to find out what problems they are facing, no matter which university they belong to. And that is again something very satisfying, that people whom we call bureaucrats, we have a special, we think they are special people and they don't consider human beings as human beings. But here are people who in their official capacity, they think about their job, they think about the students and their welfare. So sir, we are thankful to you that you are taking interest not only in universities, but also the students, and you try to find out what their problems are and how they can be solved. We expect that we will keep interacting in a similar manner, and we will work for all this body of students and faculty and staff of different universities for the promotion of higher education. And in this context, we expect that our provincial government, represented by our Honorable Minister, Dr. Qasim Jan, they will also support us, facilitate us. We have had a brief interaction in my office right now, and inshallah we will convey our needs. We know that it's already a burden supporting the public sector universities, but sir, we will not be asking for funds. We'll only ask for facilitation. For all the participating universities and students, we are all thankful to you for sparing time. आपने नोट किया होगा कि चेयरमैन हेरा जब किसी स्टॉल पे जाते थे तो स्टूडेंट से पूछते थे आपके सुपरवाइज़र किधर हैं, and this is very important
because you need to be with them. So we are lucky that in most cases people were there, and in some cases the product was there and students were missing. تو یہ بھی آپ کی learning ہے that if people at such positions, if they can spare time to see what you have done, how you can explain it, how your product or your project can be beneficial for society, تو آپ بھی ٹائم نکالیں, آپ بھی سپروائزر بھی, آپ لوگ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں. بعض کیسز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس شائے ہیں, ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں, بولیں, بتائیں اپنے بارے میں, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آئے گا وہ ہم سے سوال پوچھے گا. سوال بعد میں ہوں گے, پہلے آپ خود آگے بڑھ کے اپنا پروجیکٹ جو بھی آپ نے کام کیا وہ بیان کریں, اس کے بعد ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے تو ہم سے پوچھیں گے. آئی ایم شیور کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گی اور اس قسم کے مزید مواقع آپ کو ملیں گے تو یہ شائنس بھی ختم ہوگی, اور آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنے پروڈکٹس کو, اپنے پروجیکٹس کو شوکیس کر سکیں گے. مجھ سے وہیں پر میڈیا کے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو دنیا کی باہر کے ممالک کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے کمپیئر کریں تو کہاں پائیں گے؟ تو میرا جواب وہاں پہ بھی یہ تھا اور یہاں پہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. خاص طور پر انڈر گریجویٹ لیول پر ہمارے اسٹوڈنٹس میرے نزدیک باہر کی دنیا کے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہیں. جب ہائر ایجوکیشن کی بات آتی ہے, ریسرچ کی بات آتی ہے, وہاں ہم مات کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں, وہ ایریاز اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن انڈر گریڈ لیول کی ایجوکیشن ہماری ان سے بہت بہتر ہے. صرف چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے ایک جو احساس کمتری ہے وہ نکالنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے چاہے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے ہوئے بچے بھی ہوں, جب وہ باہر ملک جاتے ہیں, یہاں پہ تو شاید وہ سوچتے ہوں کہ جی میرا تعلق بیکورڈ ایریا سے ہے اور ایک ہمیں سپورٹ بھی مل جاتی ہے کوٹا سسٹم کی. لیکن جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں وہاں تو کوئی ان کو نہیں کوٹا کے سسٹم پہ سپورٹ نہیں کرتا. وہاں پہ اپنے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, اور کمپیٹ کرتے ہیں اور کامیاب ہو کے آتے ہیں. تو اپنے اندر سے وہ احساس کمتری نکالیں, آگے بڑھیں, اپنے جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر خود انٹرسٹ لیں. اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اپنے پروجیکٹ کو ایکسپلین کرنے میں, پھر دوسرے شخص کو کیا انٹرسٹ ہوگی جو سن رہا ہوگا. تو یہ مواقع ہیں اس طرح کے, ایک طرح کی یہ بھی ایک آپ کی ٹریننگ کا اور ٹیچنگ کا طریقہ ہی ہے. اس میں بھی آپ سیکھیں کہ کیسے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. امید ہے کہ اگلی مرتبہ جب یہ فنکشن ہوگا, ہم اس کے علاوہ دوسری چیزیں پلان کر رہے ہیں, اسپورٹس بھی, لیکن خاص طور پہ جب پروجیکٹ ایگزیبیشن ہوگا اور شاید ہمارے کیمپس پہ نہ ہو, جس طرح میں نے کہا کہ اگلی مرتبہ اگر یہ پی سی ایف کی پریزیڈنٹ شپ جو ہے, کنوینر شپ, یہ کسی اور یونیورسٹی کے پاس جاتی ہے تو وہاں شفٹ ہو جائے گا. تو بہرحال پلیٹ فارم کسی کا بھی ہو, ہم سب وہاں پہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, اور ہماری سب کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ یہ اسٹوڈنٹس کسی بھی یونیورسٹی سے ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور آخر میں پھر قاسم جان صاحب کا اور فضل قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور اس فنکشن کو گریس کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا جی, میں مسٹر فضل قادر صاحب جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی, ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. پلیز سر. آنریبل منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر قاسم جان صاحب, وائس چانسلر صاحبان, فیکلٹی ممبران اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کا آج کا جو پروجیکٹ ایگزیبیشن کی کارروائی تھی وہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھی. ہم نے پہلے ایک ایکٹیویٹی کی تھی, وہ ڈکلیمیشن کنٹیسٹ, اس کے بعد یہ ہماری دوسری ایکٹیویٹی تھی. تو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے جو رسپانس ہمیں ملا تو ہمیں ابھی شوق پیدا ہوا کہ ہم کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز انڈر دی سپرویژن اور ڈائریکشن آف منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کریں گے. اس میں لوگوں نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا, بڑا انکریجنگ رسپانس تھا, اور ہمیں ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی. اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ اچھا رسپانس سرحد یونیورسٹی ہوسٹ یونیورسٹی تھی, انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا, زبردست مینجمنٹ. اور باقی یونیورسٹیز نے اب ان کے اسٹوڈنٹس نے جس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور جس طرح ہمارے گیسٹس کو منسٹر صاحب کو بریف کیا, تو ہمیں ذاتی طور پر بہت خوشی بھی ہوئی. اور یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس, یہ ایکٹیویٹیز بیسیکلی انکریجمنٹ کے لیے ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو
یونیورسٹیز کی طرف سے فائنانشلی، مورلی، ایکیڈیمکلی سپورٹ ملے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ کریٹیوٹی کو پیدا کرتے ہیں، یہ کریٹیوٹی، یہ کمپٹیشن کی فضا کو پیدا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتے رہیں گی. وی سی صاحب نے ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے گورنمنٹ کی باڈی ہے انڈر دی سپرویژن آف منسٹر فار ہائر ایجوکیشن. ہم اس طرح ایکٹیویٹیز اور بھی کریں گے. ہم تو اسٹوڈنٹس کی اچھائی و بھلائی کے لیے، ان کے پروڈکٹیوٹی اور ان کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے اور یونیورسٹیز کی سٹینڈرڈز کو ہائی کرنے کے لیے یہ سچ لائک ایکٹیویٹیز ضروری ہوتی ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ فائدہ بھی ہوا کہ یونیورسٹیز کی آپس میں کوآرڈینیشن اور انٹریکشن ہوا. ویسے تو بس ہر یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے اور لوگوں کو فارغ کرتی ہے. تو یونیورسٹیز کے درمیان جو کوآرڈینیشن، انٹریکشن، اسٹوڈنٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہوا، اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے، ہیرا کی طرف سے جو سپورٹ یہ ہے اور رہے گی. ہم تو ایجوکیشن کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ریگولیشن ان دا نیگیٹو سینس نہیں. وہ تو جو گورنمنٹ رولز ریگولیشنز ہے وہ تو ہم ویسے بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن ترقی کرے اور اسٹوڈنٹس کو ایک بہتر ایجوکیشن مہیا کرے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور بچوں میں وہ شعور پیدا ہو سکے جس شعور کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور کہ آپ لوگوں نے اس میں اتنا اچھا پارٹیسپیٹ کیا. آپ آئے، آپ نے وقت نکالا. اس سے جن اسٹوڈنٹس کے جو پروجیکٹس تھے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور انشاءاللہ وہ اس سے اور بھی اچھے پروجیکٹس کریں گے اور یہ بچے ترقی بھی کریں گے، یونیورسٹیز کا نام بھی بڑھے گا. اور تھینک یو سر. السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی. یقیناً آپ کے الفاظ ان کے لیے مزید حوصلے کا سبب بنیں گے اور آپ کے مستقبل میں بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی. Now our very distinguished chief guest, Professor Dr. Qasim Jan Sahab is requested to please share his views with us. Please sir. جناب پروفیسر سلیم الرحمان صاحب، جناب فضل قادر صاحب، چیئرمین ہیرا، distinguished faculty members, deans, heads of the departments, dignitaries, my dear students. This is a wonderful occasion. Really, it is, and I'm very thankful. I enjoyed being with you. As Professor Salim Rahman mentioned, in 2001, there were 4 universities granted charter. There were some institutions before that also, but they didn't have the status of the universities. 4 universities were given the charter in the private sector, and to be honest with you, it's surprising that now there are 10, and there are another 2 or 3 which have the degree awarding status. They are not here. Amazing growth, and I think for the better. You may be knowing that several of our public sector universities, some very important universities, are in financial trouble these days. Fortunately, so far at least, the private universities have not been faced with that kind of complication or dilemma. I honestly think that the private sector is duly carrying the burden or the responsibility of educating our youth. And I think that this is a wonderful, wonderful activity that we should be proud of. I'm also thankful to HERA for the initiatives, healthy camaraderie, even while we are competing against each other. Because after all,
all the universities are competing against each other in attracting students and reaching out to good faculty. So in that kind of environment, it's very nice to see all these universities getting together, and there were 90 presentations, 90 projects, really a good number. I was talking to the media man just a while ago, and I said, this is what we want now, the newness, thinking about new things, thinking about innovation, because that is what is needed in the education. To my dear students, it's obvious that not all of you could win the prizes, because the number was higher than the number of participants were higher than the number of awards, prizes. But that's not important. The important thing is participation. I'm sure that if you continue with participating and with making more efforts, you would be replacing the winners next year. There would be some new people, new faces who would win that. So I congratulate all of you, particularly the ones who have been given the prizes. But I would be failing if I don't mention the supervisors of those projects, as long as they have not spoon-fed the students. If they have allowed the students to be creative with supervision, with guidance, that is what is really needed. I would also like to compliment the universities whose students have participated. I was just thinking earlier, it's very interesting that many of these universities, 10 universities that we talked about, in at least 7 universities or so, I have so deep-rooted contacts. I have been on the board of governors of some of them. I have some very good friends serving or running those universities, so it's a pleasure that I was noting the students from places where they would say, I'm from such and such university, and my mind would immediately go to the seniors of those universities. Very nice indeed. I'm glad that our chairperson of HERA announced that there will be other competitions. Indeed, we should have more competitions, because I think that it helps in improvement of communication. I'm going to talk about communication a little later in more detail. There is no need for me to mention about the importance of education. Many of you know it more than I do, but nevertheless, a very short sentence, that education is absolutely essential for decent livelihood earning, for personal prosperity. I think I have no hesitation in saying I'm a typical example of a middle class. Typical example. And I define middle class as that class which has some resources for educating its kids, for looking after its medical needs, food and clothes, but none or very little for luxuries. That is my definition of middle class. So I have no hesitation in saying that hard work and opportunities that were obviously provided by my circumstances in Peshawar University as well as by this country have enabled me not to think arrogantly, but have enabled me to be slightly in the upper portion of the middle class. That is the education benefit that I have reaped, and I'm sure that some others may also have. But apart from this personal prosperity, this development of society urgently requires educated people. Society needs educated people. The country needs educated people. So
I think that we should talk very loudly about it so that those who are not participating in education are encouraged or prompted to pay attention to this. But the matter of fact today is that education has become a survival kit. And since the Industrial Revolution, it has become more important, education. Nations where there is good education, innovative education, are obviously at the forefront. Today's globalization is a cutthroat competition. Only those nations which have the skills, the innovation, the good education would be in the forefront. So this is just awarding degrees is not enough. All of us have to pay serious attention toward these two things. Innovation, good research, which has some applicability, although I'm not saying that basic research should not be performed, because if I say that, then I have no right to be standing before you. I have published hundreds of papers, and many of those papers were pure basic science. I was working on the processes how the Earth's crust forms. So this is a very theoretical debate, the processes of Earth crust formation, but this is what my discipline was. Nevertheless, I honestly believe that in today's conditions, environments, needs, global needs, we need to have innovative research which has some applicability for the benefit of our country and our society. There is also, education-wise, a need that we groom our young people into, as our friend said, into responsible citizens. Responsible is a very debatable type of term. Different people can translate it, different people can take different meanings from it, but I think that in the simplest of things, let us try, the teachers I'm now addressing, but some of you students may also become teachers tomorrow. Let us try to create, from our raw youth, decent human beings. I think that this is a major lack of today's society. I quoted this the other day. I was driving some 10 days ago, and somebody crossed me in a very, very wrong way. He was wrong. He shouldn't have done it. But anyway, I had a full brake. Somebody hit me from the back. But that's a separate issue. The important thing is when that person crossed me, I just pulled out my hand and said, "What are you doing?" And he pulled the whole body out. What's wrong? I mean, instead of realizing that he had done something wrong, and in the process, I spent a lot of money in repairing my car. He was proud of what he was doing. So this is the type of attitude that we need to make efforts again. We try to create good people, good citizens, and therefore I request all my colleagues in the universities who are in the authority that please start a 3 hours per week course of civics, where they teach you the rules of living, decent living, abiding by rules, abiding by regulations, taking care of your next door neighbors, your people walking on the roads. They have a right on you, you have a right on them, and there are many other things. I think that these are some areas which need to be paid attention to, although I think the primary task should be at the primary level, because once people grow, it's very difficult to bend them. It's better that you do it in the youth.
Nevertheless, I personally think that even when people are grown up, they can be influenced by views. One other thing that I want to share with you is a global issue, environment. In climate change is real, or better, global warming is real. I wish I could give a talk, 1 hour talk on global warming. It is real. It's going to happen. And one of the big areas to be affected by global warming would be scarcity of clean water. So please save the water. Don't use it unnecessarily and don't pollute it. Very, very important. I also like to request you to spread the message of love. Be tolerant. Be tolerant to difference of opinion. Don't fight on petty things. If I believe in the goodness of A in P and you believe in the goodness of PPP, that difference is not big enough that we start fighting with each other. Difference of opinion and freedom of expression is everybody's right. And please be tolerant to difference of opinion. Last but not least, I think Pakistan is a beautiful country. And I'm saying it because I have seen most of it. You may not have. Some of you may have. Many of you may not have. I've traveled all the way from Punjab to Karachi and from east to west, and many places I walked on foot because I'm a geologist. It's a nice country. It's a beautiful, geographically, geomorphologically wonderful country, and even the people are not bad at all. We are hospitable people. At the time of national calamities, many people come forward, help each other, but I think we need to do some more than that. We need to make the country more beautiful, and we need to keep the country clean. With these words, I would finish now, but once again, I'm very thankful to be here, and I like to add a personal, emotional statement. Sarhad University is fortunate to have a leader, Vice Chancellor Salim Rahman. Thank you, and God bless you. Thank you very much, sir. Save water resource, share love, maintain the peace, avoid intolerance. تو یہ اچھا پیغام تھا، اور جن میں سے ہمارے پاس ابھی 2 معزز گواہ بھی موجود ہیں جو آپ کے پروجیکٹ ایگزیبیشن کے دن کو انہوں نے اچھے الفاظ میں سراہا. تو اس لیے ان کی موجودگی میں ان لوگوں کی بھی تعریف کر دوں جنہوں نے اس دن کو کامیابی تک پہنچانے میں بڑی محنت کی اور بڑے لگن سے کام کیا، جن میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کوآرڈینیٹ کیا انہوں نے، آرگنائز کیا، کوآرڈینیشن کمیٹیز ہیں، میڈیا کی ٹیم ہے، آئی ٹی ہے. اچھا جی، ہمارے جو دیگر پارٹیسپینٹس ہیں ہماری دیگر یونیورسٹی سے، فورم کی دیگر یونیورسٹی سے، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آئے، انہوں نے ہمارے دن کو اچھا بنایا اور اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی. تو وقت کو بچانے کے لیے ہم نے ان یونیورسٹیز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں پارٹیسپینٹس کے، ان کو انویلپ کیا ہے کمبائنڈلی. تو جو ہماری یونیورسٹیز کے جو بھی اگر کوئی آسانی سے سامنے شخصیت بیٹھے ہوں تو وہ آ کے ریسیو کر کے وہ پھر ان تک پہنچا دیں گے. تو یہ ہمارے ساتھ آپ کی مہربانی ہوگی، وقت بچایا جا سکے گا اس طریقے سے. میں اناؤنس کرتا ہوں ڈاکٹر اسد خان صاحب کو گندھارا یونیورسٹی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرٹیفکیٹس وصول کریں. ڈاکٹر ہارون صاحب سٹی یونیورسٹی سے. جی نیکسٹ واجد محمد صاحب قرطبہ یونیورسٹی. انجینئر فواد احمد صاحب اقرا نیشنل یونیورسٹی سے. انجینئر عثمان خان خلیل صاحب سیکوس یونیورسٹی سے.
جی منصور صاحب عباسین یونیورسٹی سے ہیں. مبشر احمد صاحب ناردرن یونیورسٹی سے. مبشر احمد صاحب ناردرن یونیورسٹی. اور سرحد یونیورسٹی سے انجینئر محمد فہیم صاحب. ہمارے تمام ساتھی یونیورسٹیز نے بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ایک بہترین فضا قائم رہی. ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں. ان کے لیے بھی شیٹس دینے کا ہم کر چکے ہیں. تو ہر یونیورسٹی کو ایک شیٹ سے نوازا جائے گا جس میں یونیورسٹی کا نام لوں تو جو بھی ہماری صلاحیت اویلیبل ہوں ایزی ہوں تو وہ شیلڈ کے لیے پھر تشریف لائیں. جی عباسین یونیورسٹی سے پلیز. جی نیکسٹ فرام سیکاس یونیورسٹی پلیز. جی نیکسٹ سٹی یونیورسٹی. گندھارا یونیورسٹی سے اگر کوئی بھی نمائندہ موجود ہیں. اقرا نیشنل یونیورسٹی سے. ناردرن یونیورسٹی سے میرے سامنے طاہا سور صاحب ہیں. قرطبہ یونیورسٹی. اور آخر میں سرحد یونیورسٹی سے. اچھا جی اب کچھ ممبرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے سرٹیفکیٹس ہیں. تو قرطبہ یونیورسٹی سے مسٹر عامر کوآرڈینیٹر پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر. محمد نوید خان ڈپٹی رجسٹرار ناردرن یونیورسٹی. اسد خان صاحب ہیں ہمارے ڈپٹی رجسٹرار گندھارا یونیورسٹی. انجینئر عثمان صاحب ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سکاس یونیورسٹی. ڈاکٹر ہارون صاحب ہے سٹی یونیورسٹی سے. مسٹر بلال شاہ عباسین یونیورسٹی. انجینئر فواد احمد صاحب ہے اقرا یونیورسٹی سے. سرحد یونیورسٹی سے انجینئر محمد فیصل خان صاحب کوآرڈینیٹر اسسٹنٹ پروفیسر. محمد ناصر صاحب رجسٹرار سرحد یونیورسٹی. میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید گوہر عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ریزلٹس اناؤنس کریں پلیز. I thank you all once again for your participation. There were 90 projects, rightly quoted by Professor Dr. Qasim Jan Sahab. And jury members were selected from the universities who were not participating in that particular exhibition or the competition. So I'll announce the names of the winners category wise, starting from the third, then the second and the first. So life sciences category, the third position goes to City University Peshawar, Kamal Khan. The third position in the computer science and IT category goes to Northern University, Mohammad Ismail. The third position goes to Samar Abbas from Sarhad University in engineering and technology category, Samar Abbas. And then we will have the management sciences and social sciences category. Goes to Northern University, the third prize, Azizullah. Azizullah from Northern University. We will have now the second positions. The second position in the life sciences category goes to Qurtaba University, Mr. Umeed Ali Shah. The second position in computer science and IT category goes to Sarhad University, Muhammad Abdullah.
The second position goes to Seacoast University, Muhammad Osama. The second position in the Management Sciences category and the Social Sciences category goes to Seacoast University, Miss Nimra. The first position in the Life Sciences categories goes to Sarhad University, Miss Rubina Nematullah. The tiger from the Computer Science and IT category is from City University, Shah Khalid. The first position holders also have a cash prize of 20,000. The second position holders having 10,000 and the third position got the 5,000 cash prize as well. The first prize of 20,000 in all the categories is sponsored by HERA, Higher Education Regulatory Authority. Thank you so much, sir. So, Engineering and Technology category, the first position goes to City University, Noman Akhtar. Noman Akhtar from City University. The first position from Management Sciences and Social Sciences category goes to Ikra National University, Mashal. I'll now request Mr. Irfan Khan to conclude the event. Acha ji, now I request our distinguished chief guest to present a shield to our guest of honor, Mr. Fazle Qadir Saab. Honorable chief guest is also requested to present a shield to Mr. Mufti Yaqub, Deputy Director, HERA. I request the guest of honor, Mr. Fazle Qadir Saab, to present shield to our respected chief guest, Professor Dr. Qasim Jan Saab.